نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم۔ حضرات حکم مستحکم و معزز سامعین کرام، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس کی جملہ تعلیمات میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام باشندگان عالم کے لیے واضح روشنی موجود ہے۔ روز اول ہی سے اسلام کی کرنیں اس برق رفتاری سے پھیلی کہ اقوام عالم حیران و ششدر رہ گئے، اور اس حق و سچ مذہب کی اشاعت میں اخلاق، حسن اخلاق اور اخلاق رسول اللہ کا بڑا دخل رہا ہے۔ سامعین کرام، آئیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سب سے پہلے دیکھیں، جنہوں نے اپنے کریمانہ اخلاق کے ذریعے قلیل مدت میں مردوں کو مسیحا بنا دیا، زمانہ جاہلیت کو خیر القرون کا اعزاز بخشا، عرب کے صفاق خون ریز انسان دوست بن گئے۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر دشمنان اسلام پاسبان اسلام بلکہ پاسبان عالم بن گئے، باغیان دین، حامیان دین کے نام سے پکارے جانے لگے۔ الغرض اسلام ترقی کرتا چلا گیا۔ آئیے تاریخ کے اوراق کو کھولتے گئے، مکہ فتح ہو چکا گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ غالب آ چکے گئے، دشمنان اسلام سر جھکائے سزا کا انتظار کر رہے گئے۔ تو اس وقت میں آپ نے اخلاق کریمانہ کا جو نمونہ پیش کیا، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز گئے۔ دشمنوں سے خطاب ہوتا گئے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ آج محمد کی طرف سے معافی کا اعلان کیا جاتا گئے۔ سردار ثمامہ جو آپ کے خون کا پیاسا تھا لیکن اخلاق رسول اللہ سے متاثر ہو کر عاشق رسول بن گیا۔ اکرمہ بن ابو جہل جو توحید کا دشمن تھا، اخلاق نبی نے اس کو توحید کا پجاری بنا دیا۔ فضالہ بن عمیر جو آپ کے جان کے در پہ تھا، اخلاق حبیب کی وجہ سے گرویدہ اسلام بن گیا۔ نجران کا راہب اسلام سے متنفر تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام کا شہدائی بن گیا۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں پر تلوار کس نے اٹھائی؟ کیا یہ قبول اسلام اخلاق کا نتیجہ نہیں تھا؟ حضرات، آج دنیا یہ تسلیم کرنے پر مجبور گئے کہ اسلامی اخلاق ایک ایسا شجر سایہ دار گئے جس کی چھاؤں میں انسانیت سنورتی اور نکھرتی گئے۔ یہ آب حیات کا وہ سمندر گئے جس کی موجیں انسان کو حیات بخشتی گئے۔ یہ ایسا آفتاب گئے جس کی ضیاء پاش کرنے پوری دنیا میں امن و امان، عدم تشدد، سکھ چین اور پیار و الفت کی روشنی پہنچاتی گئے۔ جس فرد یا جس جماعت نے یہ فلسفہ سمجھ لیا، وہ حلقہ مغوش اسلام ہونے پر مجبور ہو گیا۔ حضرات، آئیے اسلام کی چند تعلیمات کا جائزہ لے جن کو دیکھ کر، پڑھ کر، برت کر اور بروئے کار لا کر ایک جہان اسلام کے دامن وسیع میں پناہ لینے پر فخر محسوس کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، کہ ارشاد ہوتا گئے من لا یرحم لا یرحم، کہ اسلام ارحم اہل الارض کا نغمہ سناتا ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔